اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وکریمنا ورعوفنا ونورنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات. آج کے ہمارے معزز مہمان میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرؤف مدنی دامت برکاتہم العالیہ. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت کا تعلق شعبہ تدریس سے اور حضرت کے ہاتھوں بہت سے علماء اکرام پڑھ کر فارغ التحصیل ہیں جو اس وقت دنیا عالم میں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کیسے مزاج؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اپنا قیمتی وقت نکال کر. انشاءاللہ حضرت ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں آج کا ہمارا موضوع ہے. ہمیشہ ہم کوئی نہ کوئی موضوع لے کر آج حاضر ہوتے ہیں. آج ہم ایک خصوصی شخصیت پر گفتگو کریں گے جن کا تعلق حضور پاک سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا گہرا تعلق تھا. میری مراد جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ہم کیا مثالیں پیش کریں، ان کے بارے میں ہم کیا بتائیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کی روشنی میں سرکار کا کیا ارشاد ہے، وہ سرکار کے اصحاب حضرت عمر سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، اس پر گفتگو کرنے کی مختصر سی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں. باقاعدہ ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت ارشاد فرمائیے گا، عمر فاروق بہت بڑا نام، کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ المرتضی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است. امام بصیری فرماتے ہیں ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. سب سے پہلے تو آپ کو کروڑا کروڑ مبارکباد ہو کہ آپ نے ایسی شخصیت کا آج انتخاب کیا ہے، ایسی ہستی کا آج انتخاب کیا ہے کہ جس ہستی پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تو جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کا یہ جو نوجوان، یہ جو غلام آج ایمان لے کر آئے ہیں، عمر ایمان لے کر آئے ہیں، ان کے ایمان پر تو عرش پہ فرشتے بھی جھوم رہے ہیں. سبحان اللہ. فرشتے بھی جھوم رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہترین جانثاروں میں جو نام شامل ہوا ہے عمر بن خطاب کا. دنیا میں تو سب خوش ہو ہی رہے ہیں زمین پر، لیکن آسمانوں پر فرشتے بھی فخر کر رہے ہیں. تو میں آپ کو کروڑا کروڑ مبارکباد دوں گا کہ آج ہم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کا انتخاب کیا. بے شک. جہاں تک آپ کی شانوں کی بات ہے تو آپ کی شانیں ان گنت ہیں، گن نہیں سکتے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھی اور چاندنی رات ہے، آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں. اب وہ اپنے ایک ذوق میں، ایک شوق میں بی بی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، کیا یہ آسمان پر جو ستارے ہیں ان کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ ان کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا، اے عائشہ، ان ستاروں کے برابر میرے عمر کی نیکیاں ہیں. سبحان اللہ. ستاروں کے برابر، اللہ اکبر، جن کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، کاؤنٹ نہیں کر سکتا، ان گنت ستارے ہیں. لیکن اب روایت مکمل کرنے کے لیے بات آگے بڑھا رہا ہوں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں سوچ رہی تھی میرے والد کا نام آئے گا. حضور نے فرمایا، ہاں جی، میں سوچ رہی میرے والد کا نام آئے گا. حضور نے فرمایا، تمہارے والد کی کیا بات ہے، یہ سارے ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں، اور عمر کی ساری نیکیاں مل کر ابو بکر کی ایک نیکی کو بھی نہیں پہنچ سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا بات ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح، راوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا
اور اشارہ فرما کر فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ کی سیدھی طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور الٹی طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب یہ دونوں آ رہے تھے صحابہ کرام بیچ میں رسول اللہ تھے. صحابہ کرام نے جب دیکھا تو خوش ہوئے. حضور کا دیدار کرنا ان کے لیے سب سے بڑی عبادت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اے میرے صحابہ یاد رکھو جس طرح آج ہم دنیا میں ایک ساتھ ہیں نا، اس طرح کل بروز قیامت جب مجمع محشر برپا ہوگا، ساری خلقت موجود ہوگی، اس وقت بھی میں صدیق اکبر اور فاروق اس طرح آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں حضور نے ان کی رفاقت اور ان کی ہمدردی کا کیا صلہ عطا فرمایا ہے کہ ایک طرف اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں صدیق اکبر ہے وہیں ان کے ساتھ فاروق اعظم بھی موجود ہے. بے شک سبحان اللہ. اچھا حضرت جیسا کہ آپ نے صحبت کی بھی بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ رفاقت کی بھی بات کی، میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو معلوم ہو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاروق اعظم سے محبت کتنی کیا کرتے تھے، ارشاد فرمائیے گا. محبت کی تو کیا بات ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہر امتی سے اور اپنے ہر غلام سے محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں. معراج کے حوالے سے روایت آتی ہے کہ جب رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں میں اختیار دیا کہ یا رسول اللہ چاہیں تو آپ اپنی آدھی امت کی جنت لے لیں، یعنی آدھی امت آپ کی جنتی ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ شفاعت لے لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کو قبول کر لیا. اب علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے آدھی امت جنت میں جانے پر راضی نہ ہوئے بلکہ شفاعت کو اس لیے قبول کیا کہ حضور کل بروز قیامت اپنے ایک امتی کو داخل جنت فرمائیں گے. تو محبت تو سب سے کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر کی تو بکھری بات ہے. حضرت عمر کی تو الگ شان ہے کیونکہ آپ ایمان لائے ہی حضور کی دعا سے ہیں. آپ ایمان جو لے کر آئے ہیں نا وہ لے کر ہی حضور کی دعا سے آئے ہیں. اس میں ایک روایت ہے ترمذی میں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے تھے لو کان بعدی نبی، اگر اے لوگوں میرے بعد کوئی نبی ہوتا نا لکان عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب میرے بعد نبی ہوتے، میرے بعد عمر بن خطاب کو نبی بنا کر بھیجا جاتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی ہے نہیں. اب ایمان کی بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم اعز الاسلام بی ابی جہل بن ہشام او عمر بن الخطاب، یا اللہ یہ دو عمر جو ہیں، عمر بن ہشام ابو جہل کو کہا جاتا تھا، یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اللہ اکبر. صحابی فرماتے ہیں پھر ہم نے صبح دیکھا، ایک روایت میں کہ 2 دن بعد، ایک روایت میں چند دنوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور اس سے پہلے مسلمان چھپ کر نمازیں چھپ کر عبادات کرتے تھے، لیکن جب حضرت عمر ایمان لے کر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایسی عزت دی. حضرت عمر نے فصلی فی المسجد ظاہرا، سب کے سامنے کھلے عام آ کر اعلان کر دیا، کہا آؤ میں تمہیں بتا دوں آج عمر اسلام قبول کر لیا ہے. جس نے اسلام کا راستہ روکنا ہے، عمر کا راستہ روکنا ہے، آ کر دکھا دے سامنے. اللہ اکبر. یہ آپ کی شان ہے. اچھا محبت کی بات کر رہا تھا، ایک تو حضور کی دعا سے آپ ایمان لائے. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دست مبارک تھاما ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک آقا اپنے غلام پر جب توجہ فرمائے، استاد جب اپنے شاگرد پر اس طرح توجہ فرمائے تو اس کا دل ڈولے مار رہا ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توفتاً عرض کی کہ یا رسول اللہ ساری کائنات، سارے جہان سے سب سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنی مال و متاع سے، سب سے، الا نفسی، مگر میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا. حضور نے فرمایا اے عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کر فرمایا یا رسول اللہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے آپ اپنی جان، مجھے میری جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں، سب سے، اور میری جان سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں. حضور نے فرمایا الآن اے عمر اب تیرا عمر ایمان مکمل ہو گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت فرما رہے ہیں. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ٹوٹ کر کریں، اپنے خاندان، جان، مال، اولاد سب سے بڑھ کر حضور سے محبت کریں، تب جا کر ہمارا ایمان کامل کی طرف بڑھتا ہے. تو ناظرین آپ جانتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کی کیا ہی شان ہے. ہم اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت یہ بتائیے گا کہ جب حضرت عمر فاروق اسلام میں داخل ہوئے، اس کے بعد جو کفار تھے ان کے اندر کتنا خوف پیدا ہوا اور ان کا کتنا بڑا نقصان تھا حضرت عمر کا اسلام میں داخل ہونا. سب سے پہلی بات تو یہ اس کو بیک گراؤنڈ اس کا سمجھنا ضروری ہے. جب رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، اظہار فرمایا،
تو آپ دیکھیں کہ کفار نے شروع میں تو حامد بھائی شروع میں کفار نے یہ سمجھا کہ یہ تو ایک دو افراد ہیں جی، انہوں نے منع کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ یہ ان کی اپنی بات ہے، کون ان کی بات مانے گا، کیونکہ پورا عرب جو ہے مکۃ المکرمہ میں جتنے قریش تھے سب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے، مولا علی مشکل کشا، حضرت زید اور بی بی خدیجہ الکبریٰ، یہ تو گھر کے تھے، اس کے علاوہ یہ چند چیدہ افراد حضرت عمار ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، حضرت امیر حمزہ ہیں۔ تو جب اسلام لاتے لاتے 39 افراد، بعض افراد بتاتے ہیں کہ 33، بعض کہتے ہیں کہ 39 افراد، 39 افراد نے جب اسلام قبول کر لیا، تو یہ جو 2-3 دن پہلے حضرت امیر حمزہ ایمان لائے تھے نا، تو عرب میں مشہور بڑا تھا، 2 افراد کی مکۃ المکرمہ میں شجاعت بڑی مشہور تھی، ایک سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بڑے شجاع ہیں، بڑے بہادر ہیں، اور ان کے سامنے جو آتا ہے وہ پھر بچ نہیں پاتا، اور ایک حضرت عمر کی شجاعت بڑی مشہور تھی، بڑی مشہور شجاعت تھی۔ لیکن اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان لائے تو یہ کفار جو ہے، ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، عتبہ ہو گیا، شیبہ ہو گیا، ان سب نے ایک اجلاس بلایا مکہ کی گلیوں میں، اور سب جمع ہو گئے۔ جمع ہو کر انہوں نے اب کہا کہ یہ جو اسلام کا شجر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں، اس کا راستہ روکنا پڑے گا، ورنہ یہ ہمیں ہمارے شہر سے نکال دیں گے، مشکل ہو جائے گی ہمارے۔ انہوں نے پلان یہ بنایا، اور پلان یہ بنایا کہ سب قبیلے مل کر جو ہے نا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرتے ہیں۔ بہرحال قتل کا انہوں نے پورا پلان منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے میں آگے حضرت عمر بن خطاب بڑھ گئے، آپ نے کہا میں یہ کام ختم کروں گا۔ تو ابو جہل نے اعلان کر دیا، کہا اے عمر اگر تم نے یہ کیا نا تو میں تمہیں 100 سرخ اونٹ عطا کروں گا، سرخ اونٹ 100۔ ابو جہل نے انعام بھی رکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی اور نکل پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے۔ اچھا، عرب کا ویسے بھی قبائل میں کوئی شخص ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر جب نکلے نا تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نکلا ہے، یہ علامت ہوتی ہے، ورنہ تلوار میان کے اندر ہوتی ہے، لیکن جب میان سے باہر ہو تو یہ علامت ہوتی ہے۔ لیکن آج عمر تلوار جو لے کے نکلے ہیں نا، آج خود نہیں نکلے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نے ان کو نکالا ہے۔ حضرت عمر نکلے، راستے میں حضرت سعد مل گئے، حضرت سعد کہنے لگے عمر کدھر کہہ رہا تھا، بڑے غصے میں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کی، کہنے لگے کہ میں رسول اللہ کو ختم کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سعد نے کہا بعد میں ادھر جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور جلال میں آ گئے، کیونکہ جلالی تو تھے آپ، جلال تو آپ کو تھا۔ حضور نے ایک روایت میں فرمایا یا عمر ما لقیک الشیطان سالکا فجا، اے عمر تمہاری یہ شان ہے کہ شیطان اچانک سے بھی تمہارے سامنے آنے سے ڈرتا ہے، وہ گھبراتا ہے، شیطان بھی جس سے گھبرائے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا، حضرت عمر اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ جب اپنے گھر کی طرف چل دیے، دیکھا تو بہن نے آواز سنی حضرت عمر کے آنے کی، دروازہ بند کر لیا۔ ان کے ساتھ حضرت خباب بھی موجود تھے، غلام، وہ تو پیچھے چھپ گئے۔ حضرت عمر کا جلال ایسا تھا، کہا نقصان نہ پہنچا دے۔ بہرحال دروازہ کھولا گیا، آپ آئے اور آپ نے کہا مجھے خبر ملی ہے تمہارے بارے میں۔ ان کی بہن کہنے لگی کیا خبر ہے؟ کہا یہ خبر ملی ہے کہ تم نے بھی رسول اللہ کا محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ کہنے لگی ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور ان کے بہنوں ہی نے بھی پڑھ لیا تھا۔ آپ کو غصہ آیا، آپ نے اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا، اس سے آپ کے بہن کے سر پر چوٹ آئی، اس سے چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ جب چہرہ لہو لہان ہو گیا، ایک فطرتی عمل ہے کہ جب خون بہہ جاتا ہے تو انسان کا غصہ ذرا سا کم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال ذرا سا کم ہوا تو آپ بیٹھ گئے۔ بہن نے تبلیغ کرنا شروع کر دی کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا ہے وہ آفاقی کتاب ہے، کچھ تعریفات کی۔ تو حضرت عمر نے پھر کہا مجھے وہ کتاب دی جائے۔ بہن نے کہا نہیں، آپ کو پہلے غسل کرنا پڑے گا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چند آیات پڑھی، پھر حضرت خباب بھی باہر نکلے، انہوں نے بھی کچھ آیات سورۃ الطٰہٰ کی سنائی۔ حضرت عمر نے کہا مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو۔ اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم دار ارقم میں موجود تھے، اور دروازے پر حضرت امیر حمزہ سپہ سالار بن کر کھڑے ہیں، چوکیدار بن کر کھڑے ہیں، محافظ بن کر کھڑے ہیں۔ انہوں نے دیکھا دروازے سے کہ حضرت عمر آ رہے ہیں، تو آپ نے اعلان کیا اپنے ساتھیوں سے، کہا حضرت عمر آ رہے ہیں، اگر اچھے ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، برے ارادے سے آ رہے ہیں تو انہی کی تلوار سے ان کا کام تمام کریں گے، کیونکہ وہ بھی تو جاں باز تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، حضور نے اندر سے آواز دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو آنے دو۔ عمر آج آیا نہیں ہے، عمر کو بلایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کر لیا۔ اب جیسے اسلام قبول کیا نا، اب اسلام کی عزت دیکھیں،
لوگ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے, لوگ چھپ چھپ کر اپنا ایمان چھپا کر رکھتے تھے, لیکن حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہمارا رب سچا نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا سچا ہے. فرمایا یا رسول اللہ کیا جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ قرآن حق نہیں ہے؟ فرمایا حق ہے. فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے نبی سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا ہے. تو پھر حضرت عمر نے فرمایا ہم چھپ کر کیوں اسلام اپنا رکھیں, ہم ظاہر اعلان کریں گے, میں دیکھتا ہوں میرے سامنے کون آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اسی طرح لے کر نکل پڑے اور اعلان کرنا شروع کر دیا کہ اے لوگوں یاد رکھو عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے, اب اسلام کی طرف کوئی دیکھے گا تو اس کا سامنا عمر سے ہوگا. سبحان اللہ. اب جو ہے کفار کی جو منزلیں ہیں, جو ان کے گھر ہیں, ان کے اندر زلزلہ طاری ہو گیا اور کیفیت طاری ہو گئی کہ اب یہ کیا ہوا, عمر پلر ہل گئے ان کے. پلر ہل گئے. شاعر فرماتے ہیں ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر, ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر, سرکار نے دیکھا فرمایا آ میرے دامن میں آ جا, کہہ دیا تو ہو گیا. سبحان اللہ. اچھا حضرت بہت خوبصورت انداز میں آپ نے یہ واقعہ پیش کیا. میں چاہوں گا حضرت جیسے کہ جلال کی بات چل رہی ہے, ہیبت کی بات چل رہی ہے, فرمائیے گا کہ حضرت عمر کا جلال, ہیبت, کیا کفار کے علاوہ مسلمان بھی حضرت عمر سے کچھ گھبرایا کرتے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تھوڑی سی بھی بات اگر کچھ ہو جائے تو کیا حضرت عمر کا جلال کیسا تھا؟ ارشاد فرمائیے گا. یہ جو بات آپ نے کہی نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وکری شان ہے. وہ شاعر کی میں نے شروع میں چند اشعار آپ کو عرض کیے نا کہ حضرت عمر صدیق عکس حسن کمال محمد است, فاروق ذل جاہ جلال محمد است. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ میں ایک روایت لے کر آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب خلیفہ صادق, خلیفہ اول بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جب فائز ہوئے تو مسلمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 2-4 وہاں بیٹھ گئے بالکنی میں, 2-4 وہاں چبوترے پر بیٹھ گئے, اس طرح بیٹھ جایا کرتے تھے ساتھ, کچھ گفت و شنید, کچھ دین کی باتیں کر لیتے تھے. اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا, بولا حضرت عمر بڑے جلال والے ہیں, اس لیے ہم جو ہے نا اس طرح نہیں بیٹھیں گے, اپنے اپنے گھروں میں رہو, فالتو ادھر ادھر نہیں گھومنا ہے. تو وہ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ آواز آ گئی, جی آپ کو یہ خبر مل گئی, آپ ممبر پر آئے اور آپ نے کہا جس شخصیت کا وصال ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان کا یہ مرتبہ اور مقام تھا, عمر کو اگر ان کے قدموں میں بھی جگہ مل جائے نا تو بڑے اعزاز کی بات ہے. اور جہاں تک عمر کے جلال کی بات ہے, کہا جہاں تک عمر کے جلال کی بات ہے تو ہاں میں جلال والا ہوں. آپ نے اعلان کیا, فرمایا میں جلال والا ہوں. رسول اللہ کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ڈھال تھا کہ وہ رسول اللہ کا دشمن پہلے عمر تک آئے پھر رسول اللہ تک جائے. ہاں آج میں جلال میں ہوں, میں جلال اپنا دکھاؤں گا, لیکن یاد رکھو میرا جلال ظالم کے لیے ہوگا, میرا جلال جابر کے لیے ہوگا, اور میری یہ نرمی, میری یہ رفقت اور میرا جو شفقت ہے وہ مظلوموں کے لیے ہوگی, وہ جو ستائے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوگی. جو ظالم جابر ہے اس کے لیے عمر سے بڑھ کر کوئی جلالی نہیں, چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو, کلمہ پڑھنے والا کیوں نہ. اچھا کلمہ پڑھنے والوں سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے درمیان تشریف فرمائے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام سلمہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زینت ہے. تو آپ تشریف فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات آپ کے ارد گرد موجود ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ استأذن عمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں اجازت طلب کی, یا رسول اللہ مجھے آنے کی اجازت ہے. تو اب اندر صحابیات موجود تھیں. صحابی کہتے ہیں کہ سب صحابیات نے نا جلدی جلدی اپنے کپڑے سیدھے کر لیے, پردہ صحیح کر لیا, اور ان کی آواز بھی یستکثرن عالیۃ اصواتہن, ان کی آواز بھی ذرا اونچی تھی, قدرے اونچی تھی, آواز بھی انہوں نے ہلکی کر دی. جب حضرت عمر رضی اللہ فدخل عمر, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے نا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک, حضور مسکرا رہے تھے اور بے انتہا مسکرا رہے تھے. حضرت عمر نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اور عرض کرنے لگے کہ اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ اتنا مسکرا رہے ہیں, اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے, آپ اتنا مسکرا رہے ہیں کس بات پر؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ عرض کی نا تو حضور نے سارا واقعہ مختصر عرض کرو. حضور نے فرمایا اے عمر جب تم نے اجازت طلب کی تو یہ خواتین جو ہیں یہ اپنے بے تکلف انداز سے جیسے بیٹھی تھی عام طور پر ویسے بیٹھی تھی, لیکن جیسے ہی تم نے اجازت دی تو یہ ایک دم سے بادرن الحجابہ, انہوں نے اپنا حجاب برابر کیا اور اپنے انداز کو صحیح کیا اور پھر تمہیں اجازت دی میں اس بات پر. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ تم مجھ سے حیا کرتی ہو اور رسول اللہ سے نہیں, رسول اللہ سے حیا نہیں کرتی, مجھ سے زیادہ تو رسول اللہ حق رکھتے ہیں. انہوں نے کہا فقلنا نعم, ان کا جی عمر ہم تجھ سے حیا کرتے ہیں اس لیے کہ انت فضو وانت اغلظو, آپ زیادہ جلال والے ہیں, آپ زیادہ جلال والے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور عرض کرنے لگے اے بھی یا ابن خطاب, یا عمر ابن الخطاب بیٹھ جائیے, عمر بن خطاب بیٹھ جائیے. والذی نفسی بیدہ, مجھ محمد کی جان جس کے دست قدرت میں ہے, ما لقی الشیطان سالکا فجا, تمہارا جلال تو اتنا ہے کہ شیطان بھی تم سے ڈرتا ہے, تمہارے راستے میں تو شیطان بھی نہیں آتا ہے, یہ جلال ہے. ایک اور چھوٹا سا واقعہ, آپ کی خلافت کا ہے, آپ گشت فرما رہے ہیں, خلیفۃ المسلمین نے گشت فرما رہے ہیں, اتنے میں آپ نے دیکھا ایک شخص سامنے سے آ رہا ہے, وہ شرابی تھا, اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. اس نے دیکھا حضرت عمر آ رہے ہیں, امیر المومنین آ رہے ہیں, اس نے شراب کی بوتل اپنے بغل میں دبا دی, بغل میں دبا دی. اب حضرت عمر تھوڑا آگے بڑھے, بڑھ کر آپ نے پوچھا کیا ہے ہاتھ میں؟ اس نے کہا کچھ نہیں, سرکہ ہے, سرکہ ہے. اب آپ کو پتہ ہے سرکہ اور شراب یہ دکھنے میں ایک جیسی ہوتی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرکہ ہے, مجھے چیک کراؤ. جب چیک کرائی نا تو واقعی میں شراب سرکہ بن چکی تھی, کیونکہ وہ شخص جو ہے نا جب اس نے حضرت عمر کو دیکھا نا اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ عمر کے جلال سے بچا لے, آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا. اللہ تعالیٰ نے عمر کے صدقے سے اس شراب کو بھی سرکہ بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, جلال کی کیا شان ہے حضرت عمر کی, جلال کی بھی محبت کی بھی اور سرکار سے محبت کی بھی. یہ جلال جو نا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تھا, اور جو جلال اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو وہ اللہ کو مطلوب ہے, وہ پسند ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کے ایمان پر اللہ تعالیٰ عرش پر چرچے ہو رہے ہیں, عرش پر فرشتے ناز کر رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ عمر کے آنے سے اسلام کو عزت ملی تھی, عمر ہی کے جانے پر اسلام مشکل میں آیا. آپ دیکھیں جب تک حضرت عمر تھے کچھ نہیں, جب حضرت عمر کا وصال ہوا فتنے شروع ہو گئے. چلیں اللہ پاک حضرت ہمارا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شان میں کچھ الفاظ قبول فرمایا, اور آپ نے کیا خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا. ہم نے یار مزار یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں, اور سیدنا عمر فاروق جنہیں کہا جاتا ہے عطائے رسول دعائے رسول, سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں ہم انشاءاللہ حضرت عثمان غنی اور شیر خدا حضرت علی کی بارگاہ میں بھی کچھ الفاظ اپنی طرف سے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا, کیونکہ ہم نے اچھوں کا ذکر کیا, اچھوں کی شان بیان کی ہے. اللہ پاک قبول فرمائے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت نکالا, امید کرتے ہیں آپ دوبارہ بھی تشریف لائیں گے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے گا. ونس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.